حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والے یعنی قرض خواہ سے فرمایا، اپنا حق شرافت سے وصول کرو، پورا ادا ہو یا ادھورا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2422۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2423۔ حضرت عبداللہ بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ حنین کے موقع پر 30,000 یا 40,000 قرض لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو انہیں قرض ادا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے گھر بار میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ادھار کا بدلہ یعنی قرض کی ادائیگی اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2424۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک بدو یعنی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی قرض کا تقاضا کرنے آیا۔ ایک بدو یعنی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی قرض کا تقاضا کرنے آیا جو آپ کے ذمہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا، اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا اور کہا، تجھ پر افسوس، کیا تجھے معلوم نہیں تو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اگر تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں تو ہمیں قرض دے دو، ہماری کھجوریں آئیں گی تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، میں حکم کی تعمیل کروں گی۔ انہوں نے آپ کو کھجوریں قرض دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا قرض ادا کیا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے پورا حق دے دیا، اللہ آپ کو پورا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں، وہ قوم پاک نہیں ہوتی جس میں کمزور کو پریشان کیے بغیر اس کا حق نہ دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2426۔ حضرت